بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے، زندگی میں کبھی بھی کوئی غم، کوئی دکھ، پریشانی یا تکلیف آپ کی زندگی کے قریب سے بھی نہ گزرے۔ اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور میری بہنوں کی حفاظت فرمائے اور آپ کے اور ہمارے رزق حلال میں برکت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آپ بھی کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ کیا پتا کہ کس کے آمین کہنے سے اور لکھنے سے اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشے، اس لیے آمین لکھنے میں کنجوسی مت کیجیے۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ذوالقرنین کا قصہ بیان کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، مورخین لکھتے ہیں کہ پوری دنیا پر سلطنت اور حکومت کرنے والے 4 بادشاہ گزرے ہیں، جن میں 2 تو مومن اور 2 کافر تھے۔ مومن حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، جبکہ کافر نمرود اور بخت نصر تھے۔ ذوالقرنین وہی بادشاہ ہیں جن سے یہودی علماء نے قریش کے لوگوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا امتحان لینے کے لیے سوال کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہی فرمائی تھی۔ چنانچہ سورہ کہف کی آیات نمبر 83 سے 98 تک میں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرمایا۔ ناظرین، ذوالقرنین ایک نیک اور عادل بادشاہ تھے جنہوں نے مشرق سے مغرب تک تمام ممالک فتح کر کے وہاں عدل و انصاف پر مبنی حکومت قائم کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار وسائل اور ہر طرح کے ساز و سامان اور قوت سے نوازا تھا۔ انہوں نے دنیا فتح کرنے کے لیے 3 اطراف سفر کیے، مغرب میں ایران سے بحیرہ روم تک، مشرق میں بلوچستان سے مکران اور شمال میں کوہستانی سلسلوں تک۔ ایک سفر کے دوران اس نیک دل بادشاہ نے لوگوں کی شکایت پر 2 پہاڑوں کے درمیان دروں کو ایک بلند و بالا موٹی آہنی دیوار کے ذریعے بند کر دیا، جس سے اس علاقے کے لوگ بدحیت اور بد شکل یاجوج ماجوج کے طاقت و تاراج سے محفوظ ہو گئے۔ ذوالقرنین کون تھے، کس زمانے میں تھے، نبی تھے یا ولی تھے، ان تمام باتوں کی تفصیل نہ قرآن مجید میں موجود ہے اور نہ ہی احادیث مبارکہ میں۔ اس حوالے سے دنیاوی کتب میں جو تفصیلات موجود ہیں وہ سب تاریخی روایات کا مجموعہ ہیں، اس لیے ان میں مختلف اقوال اور آراء پائی جاتی ہیں جو ایک کہانی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی اور ان کی صحت سے متعلق وثوق سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی۔ تاہم اس ویڈیو میں ناظرین کی آگاہی کے لیے ذوالقرنین کے حوالے سے معروف علماء کرام کی مستند تفاسیر میں بیان کیے گئے واقعات پیش کیے جائیں گے۔ ناظرین، لفظ قرن کے مختلف معنی ہیں: سینگ، گیسو، سورج کی شعاع اور زمانہ دراز وغیرہ، جبکہ ذوالقرنین کے لفظی معنی 2 سینگوں والا کے ہیں۔ اس نام کی اصل وجوہات کیا تھیں، اس حوالے سے مختلف آراء ہیں۔ کیا ان کے سر پر 2 سینگ تھے، یا انہوں نے مغرب و مشرق فتح کر کے اور دنیا کے دونوں کناروں پر پہنچ کر سورج کے قرن یعنی اس کی شعاؤں کا مشاہدہ کیا، اس لیے انہیں ذوالقرنین کہا گیا؟ بعض نے لکھا ہے کہ ان کے گیسو دراز تھے اور وہ انہیں 2 چوٹیوں میں باندھ لیتے تھے۔ بعض کے نزدیک ان کے سر پر دونوں جانب چوٹ کے نشان تھے، اور کچھ نے لکھا کہ وہ جو تاج سر پر پہنتے تھے اس پر 2 سینگ بنے ہوئے تھے، واللہ عالم۔ قدیم روایات میں ذوالقرنین کے بارے میں ایسی معلومات بھی ملتی ہیں کہ ابتدائی عمر میں وہ ایک چھوٹی سی مملکت کے شہزادے تھے۔ جب ان کے اپنے ملک میں کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے جس کی بنا پر کچھ لوگ ان کی جان کے در پہ ہو گئے، تو وہ کسی نہ کسی طرح وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور کچھ عرصہ صحرا میں روپوش رہے۔ روپوشی کے اس دور میں ان کے پاس کسی نبی کی تعلیمات پہنچی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ زرتشت ہی اللہ کے نبی ہوں اور انہی کی تعلیمات سے انہوں نے استفادہ کیا ہو۔ بہرحال قرآن کریم نے ذوالقرنین کا جو کردار پیش کیا ہے وہ ایک نیک اور صالح بندہ مومن کا ہے۔ ناظرین، دنیا میں ذوالقرنین نام کے کئی لوگ مشہور ہوئے ہیں اور ہر زمانے کے ذوالقرنین کا لقب سکندر تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 300 سال پہلے ایک بادشاہ سکندر اعظم کے نام سے مشہور تھا، جسے یونانی، رومی اور مقدونی وغیرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس بادشاہ کا وزیر اور استاد ارسطو تھا۔ سکندر اعظم 20 سال کی عمر میں
مقدونیہ کا بادشاہ بنا، 23 سال کی عمر میں مقدونیہ سے نکلا اور پورے یونان کو فتح کرتا ہوا ترکیہ میں داخل ہو گیا۔ پھر ایران میں دارا کو شکست دے کر شام پہنچا، وہاں سے یروشلم اور بابل کو رونتا ہوا مصر جا پہنچا۔ اس کے بعد اس نے سونے کی چڑیا ہندوستان کا رخ کیا اور پورس سے جنگ کی۔ اپنے خوبصورت اور وفادار گھوڑے کی یاد میں پھالیا شہر آباد کیا۔ واپسی پر مکران سے ہوتا ہوا اپنے وطن مقدونیہ کی جانب روانہ ہوا، لیکن راستے میں اسے ملک الموت نے آ دبوچا۔ یوں 323 قبل مسیح میں وہ صرف 33 سال کی عمر میں بخت نصر کے محل میں انتقال کر گیا۔ سکندر اعظم نے 10 برس گھوڑے کی پیٹھ پر گزارے اور 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا۔ سکندر کے نام سے دنیا میں معروف ہونے والا آخری شخص یہی تھا، کیونکہ اسی کی شجاعت اور بہادری کے قصے پوری دنیا میں مشہور تھے۔ چنانچہ بعض مفسرین نے اسے بھی ذوالقرنین کہنا شروع کر دیا، جبکہ یہ شخص آتش پرست اور مشرک تھا۔ تاہم قرآن مجید میں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے ان کے مومن اور صالح ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ابن عساکر رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے البدایہ والنہایہ میں سکندر اعظم کا پورا شجرہ نسب لکھ ڈالا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ سکندر ہے جو یونانی، مصری، مقدونی کے ناموں سے معروف ہے۔ روم کی تاریخ اس کے نام سے چلتی ہے۔ اس نے اپنے نام پر اسکندریہ شہر آباد کیا، اسی نے دارا کو قتل کیا اور ملک فارس فتح کیا، لیکن یہ شخص مشرک تھا اور ذوالقرنین کی پیدائش سے 2000 سال بعد پیدا ہوا۔ چنانچہ اس شخص کو ذوالقرنین قرار دینا سراسر غلطی ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز تک اکثر مفسرین ذوالقرنین سے ناواقف تھے۔ چنانچہ 1300 سال تک عام طور پر سکندر اعظم ہی کو ذوالقرنین سمجھا جاتا رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن کریم میں ذوالقرنین کی فتوحات کا ذکر جس انداز میں کیا ہے، یہ انداز سکندر اعظم کی فتوحات سے ملتا جلتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ذوالقرنین کی سیرت کا وہ نقشہ جو قرآن مجید نے پیش کیا ہے اس کی سکندر اعظم کی سیرت کے ساتھ قطعی کوئی مناسبت نہیں ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم میں جن بزرگ شخصیت کا ذکر ہے وہ سکندر رومی، یونانی اور مقدونی سے 2000 سال پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ تھے اور حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے۔ وہ سلف صالحین کے حوالے سے یہ روایت بھی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ذوالقرنین پا پیادہ ادائی حج کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے آنے کا علم ہوا تو انہوں نے مکہ مکرمہ سے باہر آ کر ذوالقرنین کا استقبال کیا اور انہیں دعائیں دینے کے ساتھ کچھ وصیتیں اور نصیحتیں بھی فرمائیں۔ بحوالہ البدایہ والنہایہ۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں بحوالہ ازرقی تحریر فرماتے ہیں کہ اس موقع پر ذوالقرنین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کعبے کا طواف بھی کیا اور قربانی بھی دی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی مشہور تفسیر ترجمان القرآن میں اس موضوع پر دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ قدیم ایران کا بادشاہ کجورس یا سائرس ہی ذوالقرنین تھا۔ مولانا ابوالکلام کی تحقیق کی اہم بنیاد وہ معلومات ہیں جو شاہ ایران رضا شاہ پہلوی کے دور میں ایک کھدائی کے دوران دستیاب ہوئی تھی، جن میں اس عظیم بادشاہ کا ایک مجسمہ اور مقبرہ بھی دریافت ہوا تھا۔ اس کھدائی سے ملنے والی معلومات کی بنیاد پر شاہ ایران رضا شاہ پہلوی نے اس کی 2500 سالہ برسی منانے کا خصوصی اہتمام بھی کیا تھا۔ دریافت شدہ مجسمے کے سر پر جو تاج تھا اس میں 2 سینگ موجود تھے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہی ایرانی بادشاہ کجورس یا سائرس تھا جو تاریخ میں ذوالقرنین کے لقب سے مشہور ہوا۔ مولانا حفظ الرحمان رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب قصص القرآن میں ذوالقرنین سے متعلق بڑی تفصیل سے بحث کی ہے، جس کا خلاصہ یوں ہے کہ ذوالقرنین مذکور فی القرآن فارس کا وہ بادشاہ ہے جسے یہودی خورس، یونانی سائرس،
فارسی گورش اور عرب کیخسرو کہتے ہیں، جس کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت بعد انبیاء بنی اسرائیل میں دانیال علیہ السلام سے بتایا جاتا ہے، جو سکندر مقدونی قاتل دارا کے زمانے کے قریب ہو جاتا ہے، مگر مولانا موصوف نے بھی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی طرح اس کا شدت سے انکار کیا ہے کہ ذوالقرنین وہ سکندر مقدونی جس کا وزیر ارسطو تھا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ مشرک اور آتش پرست تھا، جبکہ ذوالقرنین مومن اور صالح تھا۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجموعی روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاصر تھے، اور ان کی دعا کی برکت سے حق تعالی نے خارق عادات، سامان اور وسائل عطا فرمائے تھے، جن کے ذریعے انہیں مشرق و مغرب کے سفر اور محیر القول فتوحات پر قدرت حاصل ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے، شاید اسی لیے قرآن کریم نے حضرت خضر علیہ السلام کے قصے کے ساتھ ان کا قصہ بیان فرمایا۔ قدیم شعراء عرب نے اپنے اشعار میں ذوالقرنین کا نام بڑی عزت سے لیا ہے اور ان کے عرب ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ذوالقرنین عہد تاریخی سے پہلے کے کوئی جلیل القدر عرب بادشاہ تھے۔ حال ہی میں یورپ کے ماہرین آثار قدیمہ نے قدیم سامی عربوں کی متعدد عظیم الشان سلطنتوں کا سراغ لگایا ہے، جن کا تاریخی کتب میں کوئی ذکر نہیں ملتا، مثلا بادشاہ حمورابی جو غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد میں ہوا اور اسے دنیا کا سب سے پہلا مقنن کہا گیا، اس کے بنائے گئے قوانین مینار بابل پر کندہ ملے ہیں۔ ذوالقرنین بھی انہی میں سے کوئی بادشاہوں کے۔ حضرت مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ ذوالقرنین جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کون تھا؟ قدیم زمانے میں بعلوم مفسرین کا میلان سکندر کی طرف تھا، لیکن قرآن مجید میں اس کی جو صفات اور خصوصیات بیان کی گئی ہیں وہ مشکل ہی سے سکندر پر چسپاں ہوتی ہیں۔ جدید زمانے میں تاریخی معلومات کی بنیاد پر مفسرین کا میلان زیادہ تر ایران کے فرمانروا خورس یا خسرو یا سائرس کی طرف ہے، اور یہ نسبتاً زیادہ قرین قیاس ہے، مگر بہرحال ابھی تک یقین کے ساتھ کسی شخصیت کو اس کا مصداق نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ حضرت مودودی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید جس طرح سے ذوالقرنین کا ذکر کرتا ہے اس سے ہمیں 4 باتیں وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ان کا لقب ذوالقرنین، نمبر 2 بڑا فرمانروا اور فاتح، نمبر 3 ایسا فرمانروا جس نے یاجوج ماجوج کے حملوں سے اپنی مملکت کو بچانے کے لیے پہاڑی درے پر مستحکم دیوار بنائی، نمبر 4 خدا پرست اور عادل فرمانروا۔ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نزول قرآن سے پہلے جتنے مشہور فاتحین عالم گزرے ہیں ان میں سے خورس ہی میں ذوالقرنین کی علامات پائی جاتی ہیں۔ تاریخی بیان کے لیے صرف اتنا ذکر کافی ہے کہ خورس ایک ایرانی فرمانروا تھا جس کا عروج 549 قبل مسیح کے قریب زمانے میں شروع ہوا۔ اس نے چند سال کے عرصے میں الجبال اور ایشیا کوچک کی سلطنتوں کو مسخر کرنے کے بعد 539 قبل مسیح میں بابل کو بھی فتح کر لیا، جس کے بعد پھر کوئی طاقت اس کے راستے میں مزاحم نہیں رہی۔ اس کی فتوحات کا سلسلہ سندھ اور موجودہ ترکستان سے لے کر ایک طرف مصر اور لیبیا تک اور دوسری طرف تھریس اور مقدونیہ تک وسیع ہو گیا، اور شمال میں اس کی سلطنت کاکیشیا اور خوارزم تک پھیل گئی۔ عملاً اس وقت کی پوری مہذب دنیا اس کی تابع فرمان تھی۔ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعین کے ساتھ اسے ذوالقرنین قرار دینے کے لیے ابھی مزید شہادتوں کی ضرورت ہے، تاہم کوئی دوسرا فاتح قرآن کی بنائی ہوئی علامات کا اتنا بھی مستحق نہیں جتنا خورس ہے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین کا نام اسکندر ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ انہوں نے اسکندریہ کی بنیاد اور اس کا نام اپنے نام پر رکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے۔ دنیا میں ایسے 4 بادشاہ ہوئے ہیں جو تمام دنیا پر حکمران تھے، 2 مومن اور 2 کافر۔ ان قریب ایک 5واں بادشاہ اس امت سے ہونے والا ہے جن کا اسم مبارک امام مہدی علیہ السلام ہے۔ ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی۔ ذوالقرنین کی نبوت میں
اختلاف ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نہ نبی تھے اور نہ فرشتے، بلکہ اللہ سے محبت کرنے والے بندے تھے، اللہ نے انہیں محبوب بنایا۔ ذوالقرنین نے کتابوں میں دیکھا کہ اولاد سام میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اسے موت نہ آئے گی، یہ دیکھ کر وہ چشمہ حیات کی طلب میں مغرب و مشرق کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے، وہ تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے پی بھی لیا، مگر ذوالقرنین کے مقدر میں نہ تھا، انہوں نے نہ پایا۔ بحوالہ کنز الایمان۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذوالقرنین کے واقعے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے قبل نقل کیا ہے اور اس کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذوالقرنین کے واقعے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے قبل اس لیے بیان کیا ہے کہ وہ ان لوگوں کے قول کو کمزور کرنا چاہتے ہیں جو سکندر یونانی کو ذوالقرنین کہتے ہیں، اور پھر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جانب سے 3 وجوہات بیان کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ سکندر یونانی کسی طرح بھی قرآن شریف میں مذکور ذوالقرنین نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے یہ بھی تصریح کی ہے کہ جن حضرات نے سکندر یونانی مقدونی کو ذوالقرنین کہا ہے، غالباً انہیں اس روایت سے مغالطہ ہوا ہے جو طبری نے اپنی تفسیر اور محمد بن ربیع نے کتاب الصحابہ میں نقل کی ہے، اور جس میں اسے رومی اور بانی اسکندریہ کہا گیا ہے، مگر یہ روایات ضعیف اور ناقابل اعتماد ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع سورہ کہف کی تفسیر کے دوران ذوالقرنین سے متعلق متعدد روایات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا مقصد ان تمام روایات کے نقل کرنے سے صرف اتنا ہے کہ ذوالقرنین کی شخصیت اور ان کے زمانے سے متعلق علماء امت اور عامہ تاریخ اور تفسیر کے اقوال سامنے آ جائیں۔ ان میں سے کس کا قول درست ہے یہ میرے مقصد کا جز نہیں، کیونکہ جن امور کا نہ قرآن نے دعویٰ کیا نہ حدیث نے انہیں بیان کیا، ان کے معین اور مبین کرنے کی ذمہ داری بھی ہم پر نہیں، اور ان میں جو قول بھی راجح ہو اور صحیح قرار پائے انہیں مقصد قرآنی ہر حال میں حاصل ہے۔ ذوالقرنین کے نام و نسب اور زمانے وغیرہ سے متعلق مختلف احوال آپ کی خدمت میں گوش گزار کر چکے۔ قرآن کریم نے انہیں غیر ضروری خیال کرتے ہوئے زیادہ بحث مباحثے سے شروع ہی میں منع فرما دیا ہے۔ اگر نام و نسب اور زمانے وغیرہ کا احوال ضروری ہوتا تو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں ان کا ذکر فرمایا جاتا۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 84 اور 85 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اسے زمین میں تمکن عطا کیا تھا اور اسے ہر طرح کے اسباب اور وسائل مہیا کیے تھے، تو اس نے ایک مہم کا سر و سامان کیا۔ آگے آیت میں ذوالقرنین کے سفر کا ذکر ہے۔ ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اپنی لشکر کشی کا آغاز مغربی علاقوں سے کیا اور مختلف ممالک فتح کرتا ہوا بحیرہ روم کے ساحل تک جا پہنچا۔ چونکہ اس زمانے میں دنیا کی حدود کا علم لوگوں کو نہیں تھا، چنانچہ ذوالقرنین اور اس کے لشکر نے بھی یہی خیال کیا ہوگا کہ ہم مغرب میں دنیا کے آخری حصے تک پہنچ گئے ہیں اور آگے سمندر ہے۔ ساحل پر انہیں سورج غروب ہوتا ہوا نظر آیا تو وہ اس جگہ کو مغرب الشمس یعنی سورج کے غروب ہونے والی جگہ سمجھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 86 میں فرمایا ہے، یہ کہ وہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے دلدل کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا۔ اس چشمے کے پاس اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، تم چاہو تو انہیں سزا دو اور چاہو تو ان میں حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ ذوالقرنین فاتح کی حیثیت سے اس مغربی علاقے میں داخل ہوا تھا اور مفتوح قوم اس کے بس میں تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک بندے کا امتحان لینا مقصود تھا، چنانچہ فرما دیا کہ یہ مفتوح قوم اب تیرے آگے بے بس ہے، تو چاہے تو ان سب کو قتل کر دے اور چاہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر۔ لیکن ذوالقرنین بھی اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، وہ ظلم و زیادتی یا بلا وجہ خون خرابہ کیوں کرتے؟ چنانچہ انہوں نے اس قوم کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا۔ مغربی مہم سے فارغ ہونے کے بعد ذوالقرنین نے مشرقی علاقوں کی جانب پیش قدمی کا منصوبہ بنایا اور ملک فتح کرتا ہوا مشرق کی جانب سورج طلوع ہونے کے مقام تک پہنچ گیا۔ سورہ کہف آیت نمبر 90 ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ اس مہم کے سلسلے میں تاریخی طور پر مکران کے علاقے تک
تک ذوالقرنین کی پیش قدمی ثابت ہے، واللہ عالم۔ ممکن ہے کہ ساحل مکران پر کھڑے ہو کر انہوں نے محسوس کیا ہو کہ یہ اس سمت میں بھی زمین کی آخری حد تک پہنچ گئے ہیں۔ یہاں اس نے ایسی وحشی قوم دیکھی جو دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی بندوبست نہ کرتی تھی، نہ مکان نہ خیمہ، یہاں تک کہ لباس وغیرہ کے استعمال سے بھی واقف نہ تھے۔ مشرقی علاقوں کی مکمل فتح کے بعد ذوالقرنین ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جو مغربی قوم کے ساتھ کیا تھا۔ ذوالقرنین نے منتہائے مغرب اور پھر منتہائے مشرق تک کے علاقے فتح کرنے کے بعد ایک اور جانب سفر کا قصد کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ سفر شمال کے کوہستانی سلسلوں کی جانب تھا، یہاں تک کہ وہ دو پہاڑی سلسلوں تک جا پہنچا جس کے داہنی جانب مشرق میں بحیرہ کیسپین تھا اور دوسری طرف مغرب میں بحیرہ اسود۔ ان دونوں سمندروں کے ساحلوں کے ساتھ ساتھ دو پہاڑی سلسلے چلتے ہیں اور انہی شمالی پہاڑی سلسلوں کی درمیانی گزرگاہ سے وحشی قبائل یعنی یاجوج ماجوج اس علاقے پر حملہ آور ہوتے تھے۔ یہ غیر متمدن لوگ ذوالقرنین کی زبان سمجھنے سے قاصر تھے، تو اسی طرح ذوالقرنین اور اس کا لشکر بھی ان لوگوں کی زبان سے نا آشنا تھا۔ یہاں کے رہنے والے یاجوج ماجوج کی وحشیانہ طرز عمل سے بہت زیادہ جانی نقصان اٹھا چکے تھے اور ہر وقت ڈر اور خوف کے عالم میں رہتے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ذوالقرنین اور اس کے لشکر کو نجات دہندہ جان کر کسی نہ کسی طرح اپنا مدعا بیان کیا اور یاجوج ماجوج کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کی فریاد کی۔ صحیح بخاری کے مطابق نسل انسانی میں یاجوج ماجوج دو وحشی قومیں ہیں، ان کی تعداد دوسری انسانی نسلوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی اور انہی سے جہنم زیادہ بھری جائے گی۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کریں اس شرط پہ کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ اس نے کہا، میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، البتہ تم میری مدد قوت و طاقت کے ذریعے کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط اوٹ بنا دوں گا۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ، یہاں تک کہ لوہے کی چادریں تیز آگ سے سرخ ہو گئیں۔ پھر کہا، اب میرے پاس تانبا لاؤ تاکہ میں اس پر پگھلا کر ڈال دوں۔ پس تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت نہ رہی اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں سوراخ کر سکیں۔ ناظرین، اگرچہ یہ دیوار بڑی مضبوط اور انتہائی بلند بنا دی گئی کہ جس پر چڑھ کر پارس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا دوسری انسانی آبادی کی جانب آنا جانا ناممکن ہو گیا، لیکن جس دن اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر ڈالیں گے۔ اللہ کے وعدے کے مطابق قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں اس قدر فساد پھیلا دیں گے کہ لوگ قلہ بند ہو جائیں گے، یہ آسمانوں پر تیر پھینکیں گے جو خون آلودہ لوٹیں گے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ ان کی گودیوں پر ایسا کیڑا پیدا فرما دے گا جس سے ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ ناظرین، اتنا عظیم الشان کارنامہ انجام دینے کے بعد بھی ذوالقرنین کی زبان پر کوئی کلمہ فخر نہیں آیا، بلکہ انہوں نے کہا، یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اسے ڈھا کر ہموار کر دے گا اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔ ناظرین، مولانا مفتی محمد شفیع معارف القرآن میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری نے اپنی کتاب عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام میں یاجوج ماجوج اور سد ذوالقرنین کا حال اگرچہ ضمنی طور
پر بیان فرمایا ہے، مگر جو کچھ بیان کیا ہے وہ تحقیق اور روایات کے اعلیٰ معیار پر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مفسد اور وحشی انسانوں کی طاقت و تاراج سے حفاظت کے لیے مختلف بادشاہوں نے اپنے زمانوں میں مختلف مقامات پر ایک نہیں بہت سی جگہوں پر سدیں یعنی دیواریں بنائی۔ ان میں سے زیادہ بڑی اور مشہور دیوار چین ہے، جس کا طول ابو حیان اندلسی یعنی دربار ایران کے شاہی مورخ ہیں، انہوں نے 1200 میل بتایا ہے۔ سد ذوالقرنین کے سلسلے میں شاہ صاحب نے کوہ قاف قفقاز کی سد یعنی دیوار کو ترجیح دی ہے۔ ناظرین، ذوالقرنین کے قصے میں ہم نے متضاد آراء کا مشاہدہ کیا۔ مثلا کہیں ذوالقرنین کو عربی کہا گیا تو کہیں عجمی ایرانی۔ کسی نے اس کی بادشاہت کا دور 2000 سال قبل مسیح سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر کیا تو کہیں دارا سے جنگ اور 539 قبل مسیح میں بابل کا فاتح قرار دیا۔ کسی نے اسے ولی کہا تو کسی نے نبی، جبکہ اس بات پر اتفاق تھا کہ ذوالقرنین اللہ کا نیک اور مومن بندہ تھا۔ لیکن 1300 سال تک لوگ ایک مشرک بادشاہ سکندر اعظم کو ذوالقرنین سمجھتے رہے۔ ذوالقرنین کے نام و نسب اور زمانے وغیرہ سے متعلق یہ تمام روایات ان قدیم تاریخی روایات کا مجموعہ ہیں جنہیں یہودیوں نے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق تبدیل کر کے تحریر کیا ہے۔ یہودی ذوالقرنین کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک ذوالقرنین وہ عظیم بادشاہ ہے جس نے بنی اسرائیل کو 539 قبل مسیح میں بابل کی جابر حکومت کے جبر و قہر سے نجات دلائی اور یروشلم آزاد کروایا۔ اگر ذوالقرنین کا حسب، نسب، نامہ، زمانہ جاننا امت کے لیے ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ قصے کے دوران ہی مطلع فرما دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے شروع میں فرما دیا کہ خواہ مخواہ غیر ضروری باتوں کی کھوج لگانے سے پرہیز کرو اور جس پر بحث مباحثہ بھی نہ کرو۔ یہ سب غیر ضروری باتیں ہیں، یعنی جو باتیں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبہم رکھی ہیں انہیں مبہم ہی رہنا چاہیے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔